جی، خواب اور بند کھڑکی ناجی احمد کی جو نظم ہے، تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ رات کو وہ شعور سے لاشعوری طور پر وہ خوابوں کی دنیا میں جاتی ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو ڈھونڈتی ہے، اور اس کی جو آنکھیں ہیں وہ آنکھیں پہلے تو اندھیرا ہے، رات کا اندھیرا ہے، تو آنکھیں تو اندھیرا دیکھتی ہیں، لیکن لاشعوری طور پہ جو ہیں آنکھیں جاگ رہی ہیں اور وہ تمام چیزیں دیکھ رہی ہیں جو اس کو نظر آنے کی خواہش ہے، جس کی اس میں بہار بھی ہو سکتی ہے، اس میں خوشیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں تتلیاں بھی ہو سکتی ہیں، اس میں محبتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بے جھجک اور بے دھڑک وہ ایسے تمام چیزوں کو ڈسکور کر سکتی ہے جو وہ زندگی میں نہیں کر سکتی ہے، بند کمرے میں، جس کمرے کی کھڑکی میں سلاخیں لگی ہوں اور اس میں نہیں کر سکتی۔ تو یہ اس کی یعنی انسان کی فزیکل اسپیکٹس بھی ہو سکتے ہیں، اس کی یعنی انسان کی جو ایسی خواہشیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی یہ اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے سب کانشیس لیول پہ۔ تو خوابوں کی دنیا میں روشنی ہے اور روشنی میں اس کی آنکھیں جو ہیں وہ خوب سیر کر رہی ہیں، اور جب وہ واپس آتی ہے تو صبح ہوتی ہے، تو کیونکہ خواب صبح کو ختم ہو جاتے ہیں اور انسان کو شعوری طور پر واپس دنیا میں آنا ہوتا ہے، تو آنکھیں جو ہیں وہ بھی واپس آ جاتی ہیں، یعنی آنکھیں روشنی کو دیکھنا بند کر دیتی ہیں۔ ویسے تو دنیا میں روشنی ہوتی ہے، لیکن وہ ریسٹرکٹیڈ روشنی ہے، وہ کمرے میں بند روشنی ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ اظہار کیا ہے کہ زندگی کی جو کمپرومائزز ہوتی ہیں، اور پھر جو زندگی میں آپ کے اوپر چاروں طرف سے دیواریں کھڑی ہوتی ہیں اور کھڑکیاں بند ہوتی ہیں، اور اچھا پھر جب یہ کہتی ہیں کہ تھک ہار کر میں نے کھڑکی میں اینٹیں چنوا دی، یعنی ان کی جو خواب میں جو ان کی خواہشیں ہیں، وہ خواب میں وہ جو چیزیں اچیو کرنا چاہ رہی ہیں وہ اصلی زندگی میں ان کو نہیں مل رہی، تو وہ خواب تو دیکھنا چاہتی ہیں اور خوابوں کو تعبیر، ان کی تعبیر اسی طرح دیکھنا چاہتی ہیں جیسے وہ دیکھنا چاہتی ہیں۔ تو یہاں میں نے پھر سے کہا کہ ان کی جو پرسنالٹی کی، جیسے کہ اینجل ہمیش صاحبہ نے کہا کہ آپ نفسیاتی اس پہ بات بھی کریں، تو دیکھیں نفسیاتی طور پہ بھی انسان جو چیزیں اچیو کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی چیزیں جب اچیو نہیں کر سکتا تو وہ ایک طرح سے اپنے اوپر بندشیں لگا دیتا ہے اور اس لائنز کو کراس نہیں کرتا۔ تو یہ اینٹیں وہی لائنز ہیں جو شاید شاعرہ کا اشارہ اسی طرف ہے کہ انسان جو ہے ایک کمپرومائز سلیوشن میں اور کمپرومائز پوزیشن میں رہنا چاہ رہا ہے، اور چاہے وہ اس کا گھر ہے، چاہے اس کی ریلیشن شپس ہیں، چاہے اس کا معاشرہ ہے جو اس پہ پابندیاں لگا رہا ہے، وہ اس پابندیوں کے اندر ہی رہنا چاہ رہا ہے۔ تو لیکن کیونکہ آنکھیں جو ہیں وہ ان خوابوں کی عادی ہو چکی ہیں جس میں سے وہ بیدار ہوتی ہیں، ان خوابوں میں آنکھیں بیدار ہو کے دنیا کو دیکھتی ہیں اور اپنی یعنی اپنی جو اس کو ڈسکور کرنا ہے اپنے اندر، وہ سب چیزوں کو ان کی تعبیر وہ خوابوں میں دیکھتی ہیں آنکھیں۔ تو اس لیے آنکھیں جو ہیں وہ اینٹوں کی دیوار سے لگ کر روتی ہیں۔ تو آخر میں انہوں نے ایک طرح سے مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ یہ معاشرہ یا یہ ریلیشن شپس یا یہ جو ان کی زندگی ہے اس سے کمپرومائز اس حد تک بڑھ چکی ہے اور اس کا جبر ان کے اوپر اتنا زیادہ ہے کہ یہ ایک طرح سے گھٹن محسوس کرتی ہیں اور ان کے جو خواب ہیں وہ ان کی تعبیر نہیں پاتی۔ تو آخر میں ایک طرح سے مایوسی کا اظہار ہے، بہت عمدہ نظم ہے۔ اور دیکھیے
اس میں کچھ کچھ انہوں نے ان کا انداز ایسا ہے کہ جیسے میں یہ کہوں گی کہ ہے تو یہ نثری نظم لیکن اس میں افسانے کا انداز ہے، افسانے کی تمام چیزیں انہوں نے اس میں ملتی ہیں، اور ایک سین بھی ہے اس کی، پھر کانٹیکسٹ بھی ہے، ماحول بھی ہے، پھر کردار بھی ہیں۔ ان کے کردار جو ہیں وہ انہوں نے اپنی آنکھوں کو ہی کردار بنا دیا، اور ان کے خواب جو ہیں وہ کرداروں کی طبیعت ہے، خوابوں کا، خواب جو ہیں کرداروں کا ماحول بنا دیا انہوں نے۔ تو بہت خوبصورت ہے، یعنی داخلی اور جو اندر سے جو انسان کی تھنکنگ پیدا ہوتی ہے اس کا، اور جو باہر کا ہے سب کا انہوں نے احاطہ کیا اس نظم میں، جذبات کا، احساسات کا، خواہشات کا، ادراک کا، پھر امید کا بھی انہوں نے، امید کا بھی اس میں ایک طرح سے وہ پہلو دیا ہے، لیکن پھر آخر میں یہ امید ایک مایوسی کی طرف چلی جاتی ہے اور ایک خواہش ہی رہ جاتی ہے۔ تو بہت عمدہ نظم ہے اور میں ان کو مبارکباد دیتی ہوں، اچھی نظم ہے۔